بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کل سے یعنی آج سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر شروع کریں گے۔ تو یہ جو 2 صورتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرات کی اور تلاوت کی، اس کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں جس کو سورہ فلق اور سورہ ناس کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ اس کو معوذتین واو کی تشدید اور واو کے کسرے کے ساتھ پڑھنے کا ہے، یعنی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ دلانے والی یہ جو 2 صورتیں ہے وہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ دلاتی ہے، ان کو معوذتین پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، یعنی جب یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اور اس آدمی کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اس کو اکثر لوگ معوذتین بولتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ معوذ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جس کو پناہ دی جاتی ہے، اسی لیے معوذتین پڑھنا ہے واو کے زیر کے ساتھ، اور اسی کو اکثر لوگوں نے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ ایک خاص نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس سے قبل ایک چیز بنیادی طور پر بیان کر دوں کہ قرآن شریف کے اندر کئی ساری صورتیں اور کئی ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو کسی خاص واقعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو یا اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ مشرکین، یہود یا مسلمانوں کی طرف سے جب کوئی بھی سوال کیا گیا تو اس سوال کے جواب کے طور پر اللہ رب العزت نے ایک آیت یا چند آیتیں یا کوئی صورتیں وحی کے ذریعے نازل فرمائی۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب سوال کیا تب
زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ان دو صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ ہمارے کچھ غلام اور کچھ متعلقین ہیں، ہم ان پر کیا خرچ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اے نبی جی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو آپ جواب دیجئے کہ جو مال تمہارے پاس بچے وہ خرچ کرو، یعنی تمہاری ضرورت تم نے پوری کر لی، اور جو بچا اس کو بینک میں جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو خرچ کر دو۔ زکوٰۃ سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا۔ اسی طرح دوسری بات سمجھتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی بنجر زمین وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یعنی یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہاں کچھ یہودی بیٹھے ہوئے نظر آئے اور آپ کا گزر ان کے پاس سے ہوا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ان سے سوال کرے۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی اور یہ شرارت کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعوذ باللہ چھیڑتے رہتے تھے اور سوالات کرتے رہتے تھے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم ایسا سوال کریں جس کا یہ جواب نہ دے سکے، تاکہ ہمیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہمارے سوال کا جواب ضرور دیتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کو شرارت سوجی، اور ایک نے کہا کہ روح سے متعلق ہم سوال کریں گے، پھر دوسرے نے کہا کہ ارے بھائی، تم کو معلوم تو ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، تم پوچھو گے تو وہ ضرور جواب دیں گے، کوئی ایسی بات ان کے پاس نہیں ہے جو تمہیں ناگوار ہو، تو تم کس لیے ان کو پوچھتے ہو، اور تم کیوں اور تمہارے پاس کیا مقصد ہے کہ تم اس کو پریشان کرتے رہتے ہو؟ تو وہ تمہارا وہ مقصد تو حاصل ہونے والا ہی نہیں ہے، یعنی تم جس مقصد کے لیے پوچھنے والے ہو وہ مقصد تم کو حاصل ہونے والا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی بعض نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے روح کے متعلق سوال کیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی جس کو میں دیکھ رہا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے ہوئے آپ چل رہے تھے، جیسے اثاثے ٹیک لگا کے آج کل لوگ چلتے ہیں، اسی طرح وہ ایک کھجور کی لکڑی سے ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ ٹھہر گیا، اور وحی نازل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کا چہرہ انور سرخ اور لال پڑ جاتا تھا، اور سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نیچے گرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی۔ چنانچہ یہ کیفیت شروع ہو گئی، اور وہ کیفیت جب ختم ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ پس جب وحی نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کے اندر عرض کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔
یہ ان لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ مفسرین کی اصطلاح میں اس واقعہ یعنی یہودیوں کے سوال کرنے کو ان آیات کا شان نزول اور سبب نزول کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں کے سوال کے جواب کے طور پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھنا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آئے یا اس سلسلے میں لوگوں کو ہدایات اور رہنمائی کی کوئی ضرورت ہوتی تو اس پر آیتیں نازل ہوئی تو وہ واقعہ ان آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہوا کرتا ہے، یعنی ان آیت کے اترنے کا جو سبب ہے، جو واقعہ بنا، لیکن وہ حکم ہدایت اور تعلیم قیامت تک کے لیے ہوگی۔ مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ تو یہ شان نزول ایک خاص اصطلاحی لفظ ہے کہ جو قرآن جو یہ آیت نازل ہوئی اس کا سبب کیا ہے اور یہ کس وجہ سے اترا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شان نزول اور سبب نزول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت یا اس صورت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارے جانے کا یہ سبب ہوا۔ تو ہم جب درس کے اندر آگے اس طرح بولیں گے کہ اس آیت کا سبب نزول اور شان نزول یوں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا یا صورت کو نازل فرمایا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ان دونوں صورتوں کا بھی ایک شان نزول ہے۔ مکہ میں یہودی نہیں تھے، وہاں قریش آباد تھے، یعنی عرب ہی عرب تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں دو قومیں آباد تھیں، ایک عرب یعنی جن کا مذہب بت پرستی تھا اور ان کے دو قبیلے تھے، نمبر ایک اوس اور خزرج، اور جو دوسرے تھے اور نمبر ایک اوس اور دوسرا جو ہے وہ خزرج ہے، اور جو دوسری قوم آباد تھی وہ یہودی، یعنی یہ لوگ اہل کتاب بھی کہے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمانی کتاب دی گئی ہو۔ چنانچہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمائی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے والی اس قوم کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے والے عیسائی لوگ کہلاتے ہیں، اور ان کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی کے واسطے سے کوئی کتاب دی گئی ہو وہ اہل کتاب کہے جاتے ہیں۔ جیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن پاک عطا فرمایا، تو یہ دو قومیں یہود اور نصارہ یہ اہل کتاب کہلاتی ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہود مدینہ منورہ میں ان عربوں کے ساتھ آباد تھے کہ یہودی چونکہ اہل کتاب ہے، ان کے نبی پر اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ان کے پاس تھی، اور ان کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع تھا۔ ان کے بڑے بڑے مدرسے بھی تھے، وہاں توریت پڑھائی جاتی تھی، اور پڑھانے والے بڑے بڑے علماء تھے،
جیسے آج کل ہمارے مدارس اور ان میں پڑھنے والے طلباء اور علماء ہوتے ہیں، اس زمانے میں یہودیوں کے مدارس بھی تھے اور شاید آج کل بھی ان کے مدارس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں میں ایک قصہ ہوا کہ ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ یہودی کے یہاں زنا کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا۔ سنگسار کس کو بولتے ہیں؟ تو سنگسار بولتے ہیں پتھر مار کر اس آدمی کو اس آدمی کو دنیا سے ختم کر دینا اور اس کو مار دینا، یعنی پتھر مار کر آدمی کو ختم کر دینا، اس کو رجم کی سزا اور سنگسار کی سزا بولتے ہیں۔ یعنی ہر زنا کی سزا، چاہے وہ زنا کرنے والے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اسلام میں زنا کرنے والے اگر غیر شادی شدہ اور آزاد ہے تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، اور غلام ہے اور کوئی باندی ہے تو اس کی سزا 50 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ ہے اور آزاد ہے تو ان کی سزا اسلام کے اندر سنگسار کرنا، رجم کرنا، یعنی پتھر مار کر ختم کر دینا ہے۔ یہ اسلام کے اندر فرق تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہوتا تو اس کی سزا سنگسار کرنا، رجم کرنا اور پتھر مار کر ختم کر دینا تھا، اور اگر کوئی شادی شدہ نہ ہوتا، غیر شادی شدہ ہوتا اور آزاد ہوتا تو اس کی سزا 100 کوڑے ہوتی، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہوتا لیکن غلام ہوتا تو اس کی سزا اسلام کے اندر 50 کوڑے تھی۔ لیکن یہودیوں کے یہاں ایسے کوئی تفصیل نہیں تھی، بلکہ ان کے نزدیک مطلق زنا کی سزا، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے غیر شادی شدہ ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، ان کی سزا رجم کرنا اور سنگسار کرنا، یعنی پتھر مار کر ختم کر دینا، یہی سزا یہودیوں کے یہاں تھی۔ بہرحال یہودیوں کے سماج میں یہ زنا کا قصہ پیش آیا تو ان یہودیوں نے سوچا کہ یہ جو نئے نبی آئے ہیں ان کی شریعت سنا ہے کہ بہت آسان ہے، اس میں بڑی سہولتیں پیدا ہو سکتی ہیں، آج ہم اپنے آدمیوں کا فیصلہ ان کے پاس کراتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی بے وقوفی تو دیکھو کہ دین میں داخل ہوئے بغیر اس دین کی جو فیسلٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، ارے بھائی، پہلے ایمان تو لاؤ، مسلمان تو بنو، پھر اس دین کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ مسلمان تو بنتے نہیں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ یہ مقولہ جو ہے، یہ جو فرمایا وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا جملہ ہے۔ خیر، وہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ ان دو مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور آپ ان کا فیصلہ کر دیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہت آسان ہوگا، سہولت والا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تمہاری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی سزا ہے ہی نہیں، اس کو زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، ہمارے یہاں سزا ہے لیکن معمولی سی سزا ہے کہ اور وہ بھی انہوں نے یہاں جھوٹ بولا کہ کوئی اگر زنا کرتا ہے تو اس کو ہم سواری کے اوپر الٹا بٹھاتے ہیں اور اس کا منہ کالا کر دیتے ہیں اور اس کا پورے شہر کے اندر ڈنڈورا پٹوا دیتے ہیں، گویا ہم اس کی ایک طرح کی فضیحت اور رسوائی کرتے ہیں اور یہی ہماری سزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب توریت میں سنگساری کا اور رجم کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی پتھر مار کر ختم کرنے کا حکم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، اور ان کا عالم بھی اس وقت ان کے وہاں موجود تھا، جو ان کا جامعہ تھا وہاں وہ بھی سبق پڑھاتا تھا،
تو اس نے بھی کہا کہ ہماری کتاب میں سنگسار کرنے کا اور رجم کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، لیکن اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو پہلے یہودی تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ توریت سے بہت زیادہ واقف تھے، اور وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا، کیا توریت میں یہ آیت رجم نہیں ہے؟ لاؤ توریت لاؤ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ توریت لاؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ تو وہ لوگ توریت لائے، اور جو ان کا عالم وہاں موجود تھا وہیں پڑھنے لگا، تو اس نے آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی، اور جہاں سنگساری کا حکم تھا، جہاں سزا دینے کا حکم تھا، اس نے وہاں پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اوپر نیچے کا پڑھنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا چکے تھے، جو صحابی ہو چکے تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹایا اور کہا کہ یہ پڑھو۔ چنانچہ ہاتھ کے نیچے آیت رجم نکلی، سنگساری کا حکم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجم کا حکم ہے تو کرو رجم، یعنی وہ سوچ کر آئے تھے کہ یہاں جائیں گے تو کچھ آسان فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا سوچ کر گئے تھے اور کیا ہو گیا، الٹا ہم اپنے یہاں رکھتے تو وہ اپنا کالے منہ والا فیصلہ ہو جاتا۔ حالانکہ انہوں نے توریت کے حکم کے اندر تحریف کر دی تھی، رد و بدل کر دیا تھا، اور کالا منہ کرنا ان کی شریعت کا حکم تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے کالا منہ کرنا اپنی شریعت کا حکم بنا دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یوں سوچا کہ اگر ہم یہیں رد و بدل والا کرتے تو فائدہ میں رہتے، تو یہ مار کھانی نہ پڑتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے پڑوس میں جہاں جنازے پڑھے جاتے تھے، وہاں ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ خیر، یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ ان کے یہاں بھی مدرسے تھے اور علماء تھے، شان نزول یہ نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو عرب میں اوس اور خزرج ہی ایمان لائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عرب میں اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے وہی ایمان لائے ہوئے تھے، اور ایمان کی دولت سے وہ لوگ مشرف ہو گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاملہ کیا کہ ہم آپس کے اندر امن و امان کے ساتھ رہیں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں، کسی طرح کی آپس کے اندر دشمنی نہیں ہوگی، اور کسی کے دشمن کے مقابلے میں اس دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ طے ہوا۔ یہودیوں نے صلح تو کر لی، لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمانوں کو اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہود بالیقین جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور سچے نبی ہے۔ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین بنا کر بھیجنے والے تھے، وہ یہی ہے۔ ان کی توریت میں باقاعدہ اس کی بشارت سنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزماں کو بھیجیں گے، اور ان کی یہ نشانیاں ہوگی، اور وہ ساری نشانیاں جو اپنی کتاب میں تھی وہ اس کے مطابق وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہی نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا قیام سب سے پہلے جو ہوا وہ قباء میں ہوا، اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 24 روز تک ٹھہرے تھے۔ اور اسی زمانے میں قبیلہ بنو نذیر کا ایک سردار جس کا نام حوی بن اخطب جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ وہ بڑے دبدبے والا شخص تھا، تو وہ فوراً اپنے بھائی ابو یاسر ابن اخطب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی نبی ہے وہ قباء گیا، اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے گزاری۔ صبح جب گھر آیا تو اس کے بھائی کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو بھائی نے پوچھا کہ یہ وہی ہے کیا؟ تو وہی یعنی آخری نبی جن کی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو پیشین گوئی دی تھی۔ تو اس نے کہا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ کیا تو اس کو جانتا ہے اور تو اس کو تسلیم کرتا ہے؟ تو حوی بن اخطب نے کہا جی ہاں۔ پھر بھائی نے پوچھا کہ تیرے دل میں اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ تو حوی بن اخطب نے کہا خدا کی قسم میں جب تک زندگی رہے گی اس سے میں دشمنی رکھوں گا۔ تو یہ حوی بن اخطب فرما رہا ہے، حالانکہ جانتے ہوئے، یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے اندر آخری نبی ہونے کی جو بشارتیں ہیں، جو اوصاف بیان کیے تھے، وہ تمام کے تمام اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر بھی یوں کہہ رہا ہے کہ میں زندگی جب تک رہیں گی تب تک میں اس سے دشمنی رکھوں گا، پس وہ ایمان نہیں لایا، یعنی حوی بن اخطب ایمان نہیں لایا۔ دیکھو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ دو بھائیوں کے درمیان گھر میں ہو رہی تھی، یعنی حوی بن اخطب اور یاسر بن اخطب کے درمیان یہ گفتگو آپس میں ہو رہی تھی، اور اس کو سننے والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہوں نے بعد میں اس چیز کو بتلایا تھا۔ بہرحال وہ یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اے نبی جی یہ لوگ آپ کی نبوت کو، اور اے نبی جی یہ لوگ آپ کے نبی ہونے کو ایسا جانتے ہیں جیسا وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ یقینی میرا ہی بیٹا ہے، اس طرح یہ لوگ بالیقین جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت کریمہ کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کے متعلق پوچھا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا کہ میں ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا اس لیے جانتا ہے کہ یہ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ چیز کا خدشہ ہے اور یہ ممکن ہے کہ اگر اس کی بیوی نے خیانت کی ہو اور کسی دوسرے سے غلط تعلق قائم کیا ہو اور اس کا نطفہ اس کے پیٹ کے اندر قرار پا گیا ہو اور اس سے بیٹا پیدا ہوا ہو، تو یہ محض اپنا بیٹا ہونے کو جانتے ہیں، اندر کی بات تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو سنو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کے بیٹے ہونے کے یقین
یقین میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، شک ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اللہ کے رسول ہونے میں کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بالیقین جانتے تھے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج کی اس قسط یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آئندہ کل اور آگے چلیں گے۔ ابھی جو معوذتین ہے اس کا شان نزول ابھی باقی ہے۔ جب شان نزول مکمل ہوگا انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس کے اندر شان نزول مکمل ہو جائے گا، اور پرسوں سے انشاءاللہ معوذتین کی تفسیر اور اس کا ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔